پیش خدمت ہے کہانی کا دوسرا حصہ۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ لیکن بادشاہ نہیں مانا اور آخرکار مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی بادشاہ کے سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال اور تمطراق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کو کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلے منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ہاتھیوں نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا۔ تب شہزادی نے دیکھا وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے کہیں دور اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سب سو گئے تھے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادے کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے ہی بام چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا وزیر ہے تو اسے للکارا اور باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نے نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، اس طرح مت کرو، اے اللہ رسول کے واسطے، اسے اللہ رسول کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بدکردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کیا۔ شہزادی سمجھ گئی بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت میں وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آتی ہوں، اب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جلدی جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمہ سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکلا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کی اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب کھڑا کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا، میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے، اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے جواباً کہا، اتنے جمع غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی قزاق نہیں لے جا سکتے، بہتر یہی ہے تم اپنا خیمہ کہیں دور کھڑا کرواؤ۔ لیکن بدکردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی کھڑا کروا دیا۔ شہزادی پہلے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اس نے پوری ہوش و حواس میں تھی۔
ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کے قریب آتے ہوئے سنی تو وہ مکمل بیدار ہو گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اس سے کہا، تم جانتے ہو میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی ہوں، ایک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا کرنا چھوڑو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ لیکن بدکردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے دہائی دی کہ اس معصوم کے سر کی قسم، میرا پیچھا چھوڑو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا تن سر سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بیچارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والا تو مجھے موقع دو، کیونکہ میں پاک صاف اور وضو والی ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے دو تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی اور آخرکار تھک ہار کر ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو وہ اس کے پیچھے ہی نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ گئی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی تو وہ مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سوتا بن گیا۔ جب صبح پھوٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہوئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بدکردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر بھی شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسرے منزل پر پڑاؤ ڈالا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑا کروا دیے تھے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے۔ حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے کھڑا کروا رہے ہیں۔ شہزادی نے بھی اسے بتیرا سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی بدسات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدسات بھی ان دونوں سے کسی طور پر کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی حرامہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے بھی اسے بتیرا سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وزیر وکیل جاہل تھے لیکن تم تو عالم فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب بھی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا، اس پہ ان باتوں منت سماجتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا، اس کی دہائی دی، واسطے دیے۔ لیکن قاضی تو ان دونوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا گیا۔ شہزادی نے بھی اسے یہی کہا کہ میں پاک صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ میں اپنا وضو توڑ دوں، اس کے بعد تم جو چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے۔ اس کے دل میں دھواں بھر آیا، اپنے معصوم بچے یاد آئے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا تو بچے کدھر گئے ہیں تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، اس سے بہتر ہے خود کو اس دریا کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پرشور دریا اسے چکر دے کر کہیں کا کہیں پہنچا کر دوسری طرف نکال کر لے گیا۔ دوسری طرف 6 فقیر جو کہ بھائی تھے اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو پکڑ کر باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے کہ کہاں وہ
تینوں بدذات بد کردار ان سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی تو ان 6 ننگ دھڑنگ فقیروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا یہ میری ہے۔ آخر صلاح یہی ٹھہری کہ اسے باپ کے پاس لے جایا جائے، وہ جس کا کہے گا یہ اس کی ہی ہوگی۔ وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کا باپ ایک زیرک اور عقل مند انسان تھا، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹے، تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو۔ تم 6 بھائی اور 7ویں تمہاری یہ بہن، اس کی خوب نگہداشت کرو، اس کی برکت سے جب تم سب سرخرو ہوگے۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ ان کو چھوڑ بادشاہ جب چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے ہیں۔ ان کا سامنے شرمسار سے تھے۔ پوچھا، میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ میں بعد میں دیکھتے ہیں، میں ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں کہ اسے پوچھوں کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے۔ اس کے بعد ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے قریب پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر ادھر سے سن گن مل گئی اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے بادشاہ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گے یا نہیں؟ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوش گزار کر دیا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو وہ اسے ملازمت دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کہا اگر اس کے قصے پسند آئے تو اسے شاہی قصہ گو رکھ لیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں ایک پردہ تھا۔ اس نے بادشاہ کے ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آ گئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار ہو چکے تھے، اس لیے بہت خوش ہو گئے۔ ہر رات ایک بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی، بادشاہ سے داد اور انعام اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان میں بھیک مانگنے سے چھوٹ چکی تھی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ کے پاس وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی، پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور قصہ شروع کرنے لگی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں، اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو ابھی اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا، سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ آخر شہزادی نے داستان سنانا شروع کر دی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اس پر بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہو گئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں لا کر مجھے دکھاؤ۔
لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ بے لباس ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ بادشاہ عمر رفتہ رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے پہلے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ ہیرے اور جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دے کر باچھیں کھل اٹھی تھی۔ شہزادی نے کہا ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا، اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے بڑی دلچسپی سے ساری داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دی اور کہا دیکھنا، داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو خوشی سے زمین پر پیر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اس کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے 3 بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں نے کی باچھیں کھلی جا رہی تھی۔ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ نکلی۔ وزیر نے منایا، مجھے بہت زور کا پیشاب لگا ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ بدذات کہیں کے، اس وقت تمہیں کیوں پیشاب آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ اس لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے میں بھی باز نہ آیا۔ پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل ہکلایا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی، مگر بذات اور خاموشی سے بیٹھ جا، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس پر ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے بھی اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی گکھی بند ہو گئی کہ کہیں یہ نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی آنکھوں سے جل جل آنسو بہنے لگے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے اور خدارا داستان کو جاری رکھو۔ لڑکی کو کسی طرح یہ پتا چلا کہ یہ اس کے باپ کا ملک ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے سے بادشاہ کو کہلوا بھیجا، اگر اسے منظور ہو تو آ کے اس سے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بہت خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا، ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے؟ 4 چیڑی چابک یا 4 بٹور؟ یہ براہوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے اور ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے اور گھوڑوں کو دوڑنے کے لیے بولا۔ اس طرح سب کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔
اب بادشاہ نے شہزادی سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور بادشاہ اپنی ملکہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ مزید کہانیوں کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔